cycle. 3, 2, 1. لبیک اللہم لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 57 مسلم ممالک کے مرکز خانہ کعبہ میں مسلمانوں کا حج آ چکا ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے عقیدت مندی کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مسلمان جاتے ہیں۔ ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی جاتی ہے، عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے، کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر صفا اور مروہ پر سعی کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور پتھروں کو بوسے دیے جاتے ہیں، شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں اور آب زمزم پیا جاتا ہے، کھجوریں کھا کر سنت رسول بھی پوری کی جاتی ہے۔ حج کے نام پر خوب ثواب کمایا جاتا ہے، لیکن اے نام نہاد امت مسلمہ، کیا کبھی تم نے یہ غور کیا ہے کہ کیا غلاف کعبہ کی تبدیلی دنیا میں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کو روک سکے گی؟ جب ظلم و جبر سے اٹھنے والی چیخ و پکار آسمان سے جا ٹکرائے گی تو کیا خانہ کعبہ کے در و دیوار بھی اس چیخ و پکار سے لرزتے ہوں گے؟ عرق گلاب سے دیا گیا غسل خانہ کعبہ کے در و دیوار کو تر کرتے کرتے زمین میں یوں ہی بہا دیا جاتا ہے، لیکن کیا فلسطین میں معصوم بچوں کے خشک حلق کو وہ تر کر سکا ہے جو بھوک اور پیاس کی شدت سے سسکتے ہوئے جان دے گئے؟ کیا آب زمزم فلسطین، کشمیر، شام، برما کے مسلمانوں کے لیے آب حیات بن سکا ہے؟ خانہ کعبہ کے پر امن احاطے میں پڑھی جانے والی نمازیں بیت المقدس کے احاطے میں لگی آگ کو بجھا سکی ہیں؟ کیا فلسطین کے میدان جنگ کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکا ہے؟ یہ طواف، یہ چکر فلسطین، شام، برما، کشمیر کے مسلمانوں کو امن دلا سکے ہیں؟ کیا سفر مروہ کے گرد یہ سعی دوڑ کشمیر، شام، عراق، فلسطین میں ہونے والی سعی یا جدوجہد کے برابر ہو سکتی ہے جو وہ اپنے حق میں معصوم بچوں اور عورتوں سمیت بھاری بھرکم ہتھیاروں کے مقابلے میں اپنی جان بچانے کے لیے لگاتے رہے؟ کیا پتھروں کو بوسہ دینے سے ان ماؤں کے بچے واپس آ جائیں گے جن بچوں کو اب مائیں بوسہ دینے کو ترستی ہیں؟ کیا شیطان کو ماری جانے والی کنکریاں اسرائیل جیسی بڑی شیطانی قوتوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں جو مسلمانوں پر جابر ظالم حکمران بن کر زبردستی مسلط اور قابض ہو چکے ہیں؟ کشمیر، روہنگیا، عراق، شام، چچنیا، صومالیہ، برما وغیرہ ان تمام ممالک میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کو کیا یہ حج سکون کی ہولی میں بدل سکتا ہے؟ سوچیں، کیا اللہ کے گھر کو ان سب کی حاجت ہے؟ جبکہ حاجت کے مارے سسکیاں لیتے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہوں اور مدد کو پکار رہے ہوں، اور مدد کرنے والے خاموش تماشائی بنے اپنی عیش و عشرت کے لیے آزمین حج سے اربوں خربوں کمانے میں مصروف ہوں۔ کیا ابراہیم سلام علیہ نے خانہ کعبہ اس مقصد سے تعمیر کیا تھا کہ ایک طرف تو اللہ کی مخلوق پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو اور ان کی داستانیں روشنائی سے نہیں بلکہ خون سے لکھی جا رہی ہوں، اور دوسری طرف خالق اپنے طواف کروائے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کو تم نے کافروں کے بتوں جیسا سمجھ رکھا ہے؟ تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو، ساحل کیا تم موج صبا، طوفان کا دھارا کیا جانو۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنی ذاتی حقیر مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا پھر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
اسی لیے اب مظلوم کی نظر خانہ کعبہ پر نہیں بلکہ ایران کے شہر خراسان سے آنے والے ایک لشکر پر ہے جو مہدی کی قیادت میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے گا اور انہیں اس ظلم سے بچائے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا، پھر بیت المقدس میں جا کر رکے گا۔ یہ تو بالکل ایک تصوراتی کہانی کی طرح ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں لگ رہا۔ اس لیے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کون سی مہدی کے انتظار میں ہو تم؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تو آپ کو یاد ہوگا۔ کیا اس وقت کوئی مہدی آیا تھا بیت المقدس کو یورپ کی متحدہ افواج سے آزاد کروانے؟ نہیں نا۔ بیت المقدس کو فتح کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 2 اکتوبر 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو 9 دہائیوں کے بعد صلیبیوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ ایسا جنگجو مسلمان سپہ سالار جس کی تعریف صلیبی بھی اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، اور دلچسپ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا تھا، بلکہ جو رقم ملتی وہ اس کو مظلوموں کی آواز بن کر جہاد پر لگا دیتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں کیسے ہنس سکتا ہوں اور میں کیسے کھا اور پی سکتا ہوں جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ تو یاد رکھیے، تاریخی فتوحات کا صحرا کسی تصوراتی فلمی کتابی مہدی کے سر پر نہیں جاتا ہے۔ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے خلاف خود مہدی بن کر فتوحات حاصل کی۔ تمہیں بھی خود مہدی بننا پڑے گا۔ قرآن کو جس نے رہنما بنایا ہے اللہ نے اسی کو مہدی بنایا ہے، تو قرآن کو تھام لو اور مہدی بن جاؤ، حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو اور مفادات کی جنگ لڑنا بند کرو، پھر خود بخود مہدی جنم لے گا۔ اب میں آپ کی توجہ انتہائی اہم نقطے کی جانب دلانا چاہوں گی۔ ویڈیو کی ابتدا میں آپ کو 2 تصاویر دکھائی گئیں، ایک طرف بیت المقدس جہاں مسلمان ظلم کی آگ میں بھوکے پیاسے جل رہے ہیں، اور دوسری طرف خانہ کعبہ جہاں حج کے لیے اللہم لبیک کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ دونوں مسلمانوں کے اہم تاریخی مراکز کی حیثیت رکھنے والے، لیکن مناظر دونوں جانب مختلف۔ ایسا کیوں؟ یہی فرق آپ کو سمجھانا ہے اور اسی سے آپ کو حج کا مقصد بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اس وقت سعودی عرب میں جہاں 2 اہم مقام ہیں، نمبر 1 خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے اور وہاں ہر سال حج ہوتا ہے، اور دوسرا ہے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC جس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے۔ یہ دونوں مقامات اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے خانہ کعبہ جو ابراہیم سلام علیہ کا بنایا ہوا مسلمانوں کا پہلا مرکز تھا، اس کا ذکر مرکز کی حیثیت سے اپنے تمام تر مقاصد کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا آج وہ مقاصد خانہ کعبہ سے حاصل ہو رہے ہیں یا خانہ کعبہ بس ایک زیارت کا مقام بن چکا ہے اور اصل میں ان مقاصد کے حصول کی جگہ کوئی اور ہے۔ یہاں سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو۔ تو سب سے پہلے ہم حج کے لیے مرکز کا مقصد جانیں گے، پھر دوسرے سٹیپ میں حج کے لیے مرکز میں شمولیت کون افراد کرتے ہیں یہ معلوم کریں گے، پھر نمبر 3 یہ افراد حج میں آخر کرنے کیا جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 سٹیپس کے بعد حج کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے قرآن کی وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کے مرکز کے حوالے سے 2 اہم مقاصد بتائے گئے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ کی 125 نمبر آیت میں اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے مرکز کو بنا ہوا پایا جو لوگوں کے فائدے کے لیے اجتماع گاہ اور امن مہیا کرنے کا مرکز تھا۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر جامع الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ مرکز کے اہم ترین مقاصد میں ان 2 لفظوں میں ہی عوام الناس کو امن و امان مہیا کرنا، خوشحالی استحکام کو فروغ دینا، مدد و تعاون، عزت مال جان کا تحفظ، انسانی حقوق کی فراہمی، عدل و انصاف کی بحالی سب شامل ہے۔ آیت میں انہی 2 جامع الفاظ کی موجودگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخر ابراہیم سلام علیہ کے مرکز کا مقصد کیا تھا۔
اب اسی کے ساتھ سورۃ مائدہ کی آیت 97 بھی دیکھیں، جس میں بیت کا مقصد قیام للناس بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وضع للناس کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں بیت وضعی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ کو طواف، نمازوں، سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو دنیا سے ظلم و بربریت ختم کر کے عوام الناس کو امن دینے کی۔ ضرورت ہے تو لوٹ کسوٹ اور کرپشن کا بازار گرم کرنے کی بجائے عوام الناس کو فائدہ دینے کی۔ ضرورت ہے تو دنیا سے فقیری، محتاجی ختم کر کے عوام الناس کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے یعنی استحکام دینے کی۔ لیکن سوچیں کہ کوئی بھی کام وہاں پہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں نا، کام تو اس کے علاوہ ہی ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت عوام الناس کے لیے جو ادارے یا NGOs بنائی گئی ہیں، ان میں سب سے اہم UNO اور OIC ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے OIC پر، کیونکہ یہ تنظیم 57 مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے۔ جی، اسلامی تعاون کی تنظیم OIC ایک عالمی تنظیم ہے۔ OIC اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ مسلم دنیا کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں 57 اسلامی رکن ممالک شامل ہیں، جو عالمی سطح پر 1.6 بلین مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 1969 میں قائم ہونے والی OIC دنیا بھر میں مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے رکن ممالک کے درمیان یکجہتی، تعاون اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ مزید برآں OIC انسانی حقوق، انصاف اور جمہوریت کے اصولوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کو بھی فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ جی، تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ابراہیمی مرکز کے مقاصد میں لوگوں کو امن اور مسابہ ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو امن اور مسابہ کی ضمانت خانہ کعبہ سے نہیں بلکہ OIC سے مل رہی ہے۔ OIC۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سٹیپ کی جانب اور جانتے ہیں کہ مرکز میں حج کے لیے شمولیت آخر کون افراد کریں گے۔ آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنے اہم مقصد کے ساتھ تعمیر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں دوسری اہمیت اس میں کام کرنے والے افراد کی ہوتی ہے، جو اس جگہ کے مقصد کو پروان چڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں افراد ہی نہ ہو یا افراد تو ہوں اور مقصد کوئی نہ ہو تو وہ جگہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بمطابق آیات خانہ کعبہ یعنی بیت کا مقصد دنیا کی امن و سلامتی اور مسابہ سے جڑا ہے، تو حج میں عام لوگوں کا مرکز کے در و دیوار کے گرد چکر لگا کر بوسے دے کر واپس آ جانا سمجھ سے باہر ہے۔ کیا یہی وہ حج ہے جو عام لوگوں پر فرض ہے؟ یا یہ عام لوگوں پر فرض ہی نہیں؟ یہاں معاملہ آخر ہے کیا؟ تو دھیان سے سنیے قرآن کی آیات میں اللہ کا فرمان کیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں سالانہ اجتماع کا اعلان کرو، وہ تیرے پاس مرد یعنی سب ضمیر روشن کی بنیاد پر دور دراز کشادہ راستوں سے آئیں گے۔ یہاں پہ کس کو اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ابراہیم سلام علیہ ہیں، جو مرکز میں موجود ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ حج وہاں پہ ہو رہا ہے جہاں پہ مسلمانوں کا ایک لیڈر موجود ہو۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ حج عام عوام کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل ہوں، بلکہ یہ ایسے مسلم ممالک کے خاص نمائندوں سے تعلق رکھتا ہے جو باضمیر ہوں اور فج عمیق کی صفات کے حامل ہوں۔ تو اس میں ضامر اور فج عمیق یہ دونوں لفظ سمجھنے والے ہیں۔ ضامر جس کا سے حرفی مادہ ضاد میم را ہے، اس کے لغوی معنی اپنے دل میں کسی چیز کا عزم کرنا، تہہ تک پہنچنا، اپنی شرح صدر کی بنیاد پر نفس کی گہرائی تک حق کو قبول کرنے والا ضامر کہلاتا ہے۔ باضمیر انسان جس کا ضمیر روشن ہو اس کو ضامر کہتے ہیں۔ آیت میں یہ بطور فاعل آیا ہے، یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کے مسئلے مسائل پر گہری نظر رکھنے والے اور ان کے حل کے لیے ضمیر روشن سے کام لینے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ ہر قسم کی کرپشن سے پاک لوگ جو خوش اسلوبی سے اپنے فرائض کی ادائیگی کریں گے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی، غفلت سے کام نہیں لیں گے۔
آج جیسے کہ ہمارے حکومتی عہدوں پر فائز لوگ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے اور عوام کے مسائل کی ویسی نمائندگی نہیں کی جاتی جیسے کہ حق ہوتا ہے، تو یہ پھر حکومتی عہدیداروں کی نااہلی اور نالائکی شمار ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو حکومتی سطح پر کام کرنے والے یا حکومتی عہدوں پر فائز باضمیر لوگ ہیں۔ فجن عمیق، یہ مرکب توصیفی ہے۔ فجن موصوف اور عمیق صفت ہے، دور دراز کشادہ راستوں سے آنے والے۔ وسیع تر معنی میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امور پر گہری نظر رکھنے والے ہیں۔ آیت میں ایسے مرد مراد ہیں جو روشن ضمیر رکھنے والے اور معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور یہ وہ معاملات ہیں جو دنیا کی امن و سلامتی کے حوالے سے ہیں، چاہے یہ معاملات اندرونی ہو یا بیرونی ہو، کسی بھی لحاظ سے، صحت عامہ، تعلیمی، ذرائع ابلاغ، ٹرانسپورٹ، بجلی، پانی، گیس، سرحدی، ملٹری، سول، اپنے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے یہ لوگ ہر معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو ان کو معاملات کی نزاکت کا اچھی طرح علم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حج میں جانے کے لیے متحرک سمجھے جائیں گے۔ یہ اعلان تو خاص و عام میں ہے، لیکن اس میں شمولیت خاص نمائندے ہی کریں گے۔ حج میں آنے کے لیے خاص لوگوں کی طرف اشارہ مقصود ہے جو ضامر اور وسیع تر معنی کے اعتبار سے فجن عمیق کی صفات کے حامل ہوں گے۔ حکومتی عہدوں پر فائز لوگ باقی عوام کے مسئلے مسائل کو مرکز میں پیش کرنے کے مجاز ہوں گے، اور یہ ہر مسلم ملک سے خاص نمائندوں کا ایک ڈیلیگیشن اس اجلاس اور انتظامی میٹنگ کا حصہ ہوگا، جس میں اندرونی اور بیرونی امور اور خارجہ اور داخلہ پالیسی پر نظر ہوگی، اور اس کے لیے تبادلہ خیال ہی نہیں بلکہ حل کے لیے تجاویز بھی پیش کی جائیں گی۔ اب اس کا ذکر ہم سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں انشاءاللہ کریں گے۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 27 سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ حج میں شامل ہونے والے لوگ عام عوام نہیں بلکہ حکومت کے اہم نمائندے ہیں۔ اب اسی حوالے سے ہم OIC کے کردار پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ OIC میں ہر رکن مسلم ملک سے اہم نمائندے یعنی وزرائے خارجہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ اسلامی ممالک کو درپیش مسئلے مسائل اور ان کے حل کے لیے نہ صرف تبادلہ خیال کرتے ہیں بلکہ تجاویز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے 1.6 بلین مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تنظیم نے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے سلسلے میں سوائے اجلاسوں کی کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آواز مسلمانوں کے مرکز خانہ کعبہ سے اٹھنی چاہیے وہ OIC کے ذمہ ہے، اور خانہ کعبہ محض ایک زیارت کا مقام بن کر رہ چکا ہے، لیکن افسوس OIC بھی خاموش تماشائی بنی مسلمانوں پر ظلم و بربریت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اب تیسرے سٹیپ میں مزید حج کے اہم مقصد کو ہم جانیں گے، جس میں خارجہ پالیسی سے متعلق آگاہی دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرکز میں حج کا مقصد مثابۃ للناس امن و قیامہ، یعنی لوگوں کے استحکام، امن اور ان کو فائدہ دینے والی جگہ ہے، اور اس میں شریک کون سے لوگ ہو رہے ہیں؟ جو واقعات اور حالات پر گہری نظر رکھنے والے ہیں۔ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں انہی باضمیر افراد کا حج میں شمولیت کا اہم مقصد کھل کر سامنے آئے گا۔ ان آیات میں مسلم اور غیر مسلم ممالک کے درمیان امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے خارجہ پالیسی کے تحت زبردست روڈ میپ دیا گیا ہے۔ حج کے حوالے سے سورہ توبہ کی ان ابتدائی آیات پر غور کیجیے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ عظیم سالانہ اجتماع کے وقت اللہ اور اس کے رسول یعنی مرکز کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عہد شکن مشرکوں سے بیزاری ہے۔ کہہ دو اگر تم سرکشی سے توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مخالفت کرو گے تو جان لو یقیناً تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک سزا کی بشارت سنا دو۔ سورہ توبہ کی ابتدائی رکوع کی اہم بات یہی ہے کہ دوران حج مسلمانوں کے غیر مسلم ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی کے امور اور امن کے معاہدے طے پا رہے ہیں، اور امن کے معاہدے توڑنے والوں یا LOC کی خلاف ورزی کرنے والوں کو زبردست وارننگ بھی دی جا رہی ہے۔ اس آیت میں مرکزی اتھارٹی کی جانب سے سالانہ حج کا اعلان ہوتا ہے جو حکومت کی ثواب دید پر ہے۔
یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ عمرہ ہنگامی بنیادوں پر ہونے والے اجلاس کا نام ہے اور حج سالانہ اجتماع کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC اور انسانی حقوق کے تحفظ کے ادارے UNO میں اس قسم کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں، تو غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی آیات پر۔ مسلم امہ کے اس اہم ترین اجتماع حج کے مقاصد کے تحت یہاں سے مرکز عہد شکن بد عہد مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ یہ وہ کافر مشرک ہیں جو معاہدہ امن کی پاسداری نہیں کرتے اور مسلمانوں کے لیے امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور فتنہ اور فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ عام عوام، بچے، بوڑھے اور عورتیں کیا حج کے اس اہم ترین مقصد کو حاصل کر سکتی ہیں؟ کیا پتھروں کو بوسہ دینے، ان کے گرد چکر لگانے سے حج کے اس اہم ترین مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو قرآن کھولیں اور سمجھیں کہ امت مسلمہ کی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا روڈ میپ اللہ سے بہتر ہو سکتا ہے، جو بس اپنے مفادات کے لیے منافقت کر رہا ہے اور ہمیشہ سے مسلمان کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی صورتحال کے مد نظر اسرائیل، بھارت، امریکہ، روس، فرانس، بدھ مت سب غیر مسلم ممالک مسلمانوں کے امن کے دشمن ہیں اور مسلم ریاست کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ مسلمان غیر مسلموں کی ظلم و بربریت کا شکار نظر آتے ہیں اور انٹرنیشنلی انسانی حقوق کی تنظیمیں سب خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اب جو ممالک مسلم ممالک کے امن میں رکاوٹ ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ انہیں روڈ میپ دے دو۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اور مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب یہ سیز فائر یا جنگ بندی کے یہ مہینے حج کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائیں گے، اور یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ حکومت کی ثواب دید پر ہیں۔ 4 مہینے مطلب 18 ہفتے بنتے ہیں۔ اب آپ موجودہ فلسطین اور اسرائیل کی کشیدہ صورتحال کو سامنے رکھیں تو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے حال ہی میں 3 مرحلوں پر مبنی ایک روڈ میپ پیش کیا گیا تھا۔ اس میں پہلے مرحلے پر 6 ہفتوں پر محیط جنگ بندی ہوگی تاکہ علاقے میں امن ہو اور کشیدگی نہ پھیل سکے، جس کے دوران اسرائیل اپنی فوج کا فلسطین کے تمام آبادی والے علاقوں سے انخلاء کو ممکن بنائے گی۔ دنیا میں 57 مسلم ممالک اور روڈ میپ آتا ہے صلیبیوں کی جانب سے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو روڈ میپ تو مسلم ممالک کو تشکیل دینا چاہیے تھا، لیکن سب کیونکہ امریکہ کے غلام ہیں تو غلامی تو کرنی ہے نا، ورنہ مفادات کیسے حاصل ہوں گے؟ اس لیے سب کچھ وہیں سے طے ہو کر آتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجاں، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ اب آپ دیکھیں مسلم ممالک کی سرحدوں پر بار بار حملہ کر کے ان پر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ ان مشرکوں سے عہد کیوں کر ہو، جبکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول یعنی مرکز سے اپنے عہد توڑ چکے ہیں۔ یہ وہ عہد ہیں جو معاہدہ امن میں آتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے ہیں اور وہ اپنے معاہدوں پر قائم ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، تو اللہ ایسے متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس خارجہ پالیسی کو ہم اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں، مثال کے ذریعے، کہ جیسے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ امن کا معاہدہ طے ہوتا ہے، لیکن انڈیا اسی معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر فائرنگ کرتا ہے اور بمباری سے معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے، تو پاکستان جو ایک مسلم ریاست ہے وہ انڈیا کو مہلت دے گی کہ اگر تو وہ باز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر باز نہیں آتا تو پھر ان سے جنگ کا اعلان کیا جائے گا، یا اسی وقت پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو اسی طرح سورہ توبہ میں ہی مشرکوں کو یعنی غیر مسلموں کو 4 ماہ کی مہلت دی جا رہی ہے۔ وہ اسی وجہ سے دی جا رہی ہے تاکہ سیز فائر کو ممکن بنایا جا سکے، اور یہ ایک بہترین روڈ میپ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ سب داخلہ اور خارجہ پالیسی کے امور کس دن طے ہو رہے ہیں؟ حج کے دنوں میں، یعنی سالانہ اجتماع کے وقت۔ الحج اشہر معلومات، حج مشہور اور معلوم ہے،
یہ 3 دن کا حج ہوتا ہے اور اس میں ہدی حکومتی نمائندے لے کر جائیں گے، اور ہدی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہدی کیونکہ ایک تحفہ ہے تو اس میں رقم، اناج اور جانور سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن اس ہدی کو قربانی کے جانور کا نام دے کر یہاں گھر گھر قربانی کا تصور دیا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کو حج کا بنیادی مقصد قرآن کی آیات کی روشنی میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اے امت مسلمہ، ابھی بھی وقت ہے، قرآن کھول کر سمجھو اور دیکھو کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے، آخر غلطی ہو کہاں سے رہی ہے۔ کیونکہ امن کی گارنٹی OIC سے مل رہی ہے، حکومت کے اہم نمائندے OIC کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، خارجہ پالیسی کے تمام امور OIC میں طے ہوتے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے مستقبل کے تمام تر فیصلے بیرونی قوتیں کر رہی ہیں۔ خانہ کعبہ میں کیا ہو رہا ہے؟ طواف، سعی، بوسے، نمازیں، بس۔ اسی لیے آج مسلمان مغلوب ہیں اور غیر مسلم ممالک سپر پاورز بن کر زبردستی مسلمانوں پر غالب اور مسلط ہو چکے ہیں۔ کب ہوش آئے گی تمہیں اے امت مسلمہ؟ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگاہی کیا، خلافت کی کرنے لگا ہے تو گدائی، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ آج امت مسلمہ نہ صرف قرآن چھوڑ چکی ہے بلکہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔ سستی، کاہلی اور عیش پرستی ان کا عام شیوا ہے۔ دیانتدار لیڈرشپ یعنی قیادت کا فقدان ہے، اور جب راہبر ہی راہزن بن جائیں تو قافلے منزل کا پتہ نہیں پا سکتے۔ اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں، مگر بدقسمتی سے زیادہ ترقی اور باغ دوڑ ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو عالمی طاقتوں کے اعلیٰ کار بن چکے ہیں۔ مصر، تیونس، شام، لیبیا اور یمن طویل عرصہ سے ایسے حکمرانوں کے ماتحت ہے جو باطل قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی عوام کا خون بہا رہے ہیں۔ کشمیر، فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ برما اور روہنگیا کے مسلمان مہاجرین کی صورت میں جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں۔ آج دنیا میں جس قوم کی اکثریت مغلوب اور مظلوم ہے وہ مسلمان ہیں۔ مجھے بتا دیجئے کہ ایسی کوئی قوم ہے جو مسلمان کی محکوم ہو؟ نہیں نا۔ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی نا اتفاقی ہے، فرقہ بندی ہے، مرکز کا مقصد تباہ ہو چکا ہے اور حج کعبہ کی زیارت تک محدود ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔